جاوید اختر لوجک کو ہی مانتا ہے، لوجک سے ہی اس کو جواب دیا جائے گا، تو پھر دعوت کہاں گئی؟ قرآن کو کہاں پیش کیا آپ نے؟ سنت کو کہاں پیش کیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ایمان کہاں پیش کیا آپ نے؟ پھر تو آپ کو جس جال میں جاوید اختر پھنسانا چاہتا تھا، آپ پھنس گئے اس جال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ صاحب مفتی کاظم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل اگزامپل دینے میں مفتی صاحب جاوید اختر پر بھاری پڑ گئے، لیکن دعوت نہیں دی، قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں دی۔ سب سے پہلی بات، ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یعنی کائنات میں کوئی الہ ہونے کو وہ مانتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اور یہ سارا قصور ان کی عقل کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو پہلے عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اسلاف نے عقلی دلائل پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ جو مشہور متکلم ہیں اور فلسفی ہیں، ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ، اور اسی طرح تفسیر کبیر، اس میں انہوں نے خدا کے وجود پر عقلی دلائل دیے ہیں، جس میں انہوں نے کچھ ٹرمز بیان کیے ہیں، جیسے دلیل الحدوث، دلیل الامکان الوجوب، اور اسی طرح دلیل النظم۔ دلیل الحدوث یعنی حادث کے لیے محدث کا ہونا لازم ہے، یعنی ایوری تھنگ دیٹ از کریٹڈ مسٹ ہیو اے کریٹر، اور اسی طرح ممکنات کو واجب الوجود کی ضرورت ہے، آرگومنٹ فرام پاسبلٹی نیسیسٹی۔ اسی طرح دلیل النظم یعنی کائنات کے نظام سے متعلق جو دلائل ہے، ان دلائل کو بیان کرنا جس سے خالق کی طرف رہنمائی ہوتی ہو، آرگومنٹ فرام ڈیزائن، دا آرڈر اینڈ پریسیشن۔ سامعین، اسی طرح ابن رشد ایک بڑے فقیہ اور فلسفی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تحافت التحافت، جس میں انہوں نے عقلی بنیادوں پر خدا کی وحدانیت اور اس کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، جس میں انہوں نے عقلی نقلی دلائل سے ملحدین اور فلسفیوں کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے تحافت فلاسفہ، تو اس میں انہوں نے دہریوں اور فلاسفہ کی گمراہ عقلیات کا علمی اور عقلی رد فرمایا ہے۔ تو یہ تمام وہ اسلاف ہیں دوستو جنہوں نے ملحدین کو، دہریوں کو عقلی دلائل دیے ہیں تاکہ وہ خدا کے وجود کے قائل ہو جائیں، خدا کے وجود کو مان لیں۔ جب وہ خدا کے وجود کو مانیں گے تو پھر اس کے بعد ان پر خدا کے کلام کو پیش کرنا آسان ہوگا، اور ان کے لیے سمجھنا بھی اس کے بعد آسان ہوگا۔ تو یہ بات کا مرحلہ ہے کہ کتاب و سنت پیش کیا جائے کسی شخص پر۔ کتاب و سنت تو اس شخص پر پیش کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جو ایک خدا کو مانتا ہے، نہ یہ کہ اس پر پیش کی جائے گی جو خدا کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے۔ الغرض، مفتی صاحب کا مناظرے میں کامیابی حاصل کرنا صرف ان کی یا ان کے مکتب فکری کی کامیابی نہیں ہے میرے بھائی، یہ سارے مکاتب فکر کی بلکہ تمام مسلمانوں اور تمام ان لوگوں کی بھی کامیابی ہے جو ایک خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ جو کام مفتی صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے ہوا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس میں بلا وجہ کی تنقید کر کے اپنی کم علمی کا ثبوت دینا چاہیے۔